فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. معزز سامعین، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی اور برتری، عظمت و کبریائی اس مالک مختار رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کی نعمتیں اور سہولتیں عطا فرمائی، اور اپنے آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا شرف بخشا. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بیش بہا درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اس ذات مقدسہ مطہرہ اور مبارکہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے، رحمت بنا کر کے بھیجے گئے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 58 پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں میرا عنوان ہے قرآن کی عظمت. اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. برادران اسلام، قرآن سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ بڑی عمر کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. دیکھو، پوتا پوتی، نواسا نواسی قرآن پڑھ رہے ہیں، اور بڑے میاں اب آئے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، تو شرم کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھ رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیے. ایسا تو نہیں کہ سب لوگ بچپن میں اسلام قبول کیے ہوں. ہاں، کچھ لوگ بچپن میں اسلام قبول کیے تھے، لیکن زیادہ تر لوگ 55 میں اسلام قبول کیے تھے. یعنی بڑی عمر میں لوگ اسلام قبول کیے تھے. 50 سال کی عمر میں، 60 سال کی عمر میں، 70 سال کی عمر میں، اتنی بڑی بڑی عمر میں وہ اسلام قبول کیے. اس کے باوجود وہ قرآن سیکھے، قرآن کو سمجھے اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیے، پھر پوری دنیا پہ چھا گئے. قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں پہ راج کرتے تھے. آپ کہیں گے عجیب، وہ تو صحابہ کرام تھے، ان کا ہمارا کیا مقابلہ؟ ان کے پاس تو اول درجے کا ایمان تھا، 1 نمبر کا ایمان تھا. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر ان کے اندر جوش
ولولہ اور جذبہ پیدا ہوتا تھا، اور ہمارے پاس تو یہ دونوں چیزیں موجود نہیں ہیں، نہ ہمارے پاس اول درجے کا ایمان ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، تو ہمارے اندر ویسا جوش، ویسا جذبہ ایمانی اور ویسا ولولہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، میں دو واقعات آپ کو سناؤں گا، وہ بھی مسلمان نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم ہیں۔ قرآن کریم سے ان کی اتنی دلچسپی بڑھی کہ وہی دلچسپی ان کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ آئیے واقعہ سنتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بکیل کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ 50 سال کی عمر میں انہوں نے عربی سیکھی قرآن سیکھنے کے لیے۔ میں جانتا ہوں ڈاکٹر مورس بکیل کے اندر قرآن سیکھنے کے لیے جو جوش، ولولہ اور جذبہ تھا، آپ لوگوں کے اندر وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ جنون، وہ جوش نہیں ہے۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ واقعہ سنا دوں، ہو سکتا ہے کسی کے اندر قرآن سیکھنے کے لیے وہی جوش، وہی جذبہ، وہی جنون، وہی ولولہ پیدا ہو جائے۔ واقعہ یہ ہے، سن 1898 عیسوی میں فرعون کی لاش ملی، تو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کو متعین کیا گیا جس میں ڈاکٹر مورس بکیل بھی تھے، اور ان سے کہا گیا کہ وہ سرچ کر کے، تحقیق کر کے بتائیں کہ یہ جو فرعون کی لاش ملی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش ہے یا کسی اور فرعون کی لاش ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بکیل اپنی ٹیم کے ساتھ سرچ کر کے اس تحقیق پر پہنچے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون ہی کی لاش ہے۔ یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کی لاش آج بھی مصر کی میوزیم میں موجود ہے، جو موجودہ فرعونوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم نے میری طرح نافرمانی کی، سرکشی کی، تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو میرا ہوا ہے۔ لیکن آج یہ موجودہ دور کے فرعون اس واقعہ سے بالکل سبق نہیں لیتے اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ ایرون شیرون کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اسرائیل کا کبھی پردھان منتری تھا۔ وہ اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا بدبخت انسان تھا کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کو، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو، وہاں کے معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیوں سے مروا دیا تھا، ان کے اوپر بم گرا دیا تھا اور سب کو تہس نہس کر دیا تھا۔ جب اس بدبخت کی موت کا وقت آیا تو اس کی روح نہیں نکل رہی تھی، کئی سال تک اس کو مشین پر رکھا گیا، تڑپتا رہا، تب جا کر کے اس کی روح نکلی۔ اور اب سننے میں آیا ہے کہ جارج ڈبلیو بش، سارے لوگ جانتے ہیں، یہی وہ بدبخت ہے جس نے عراق کے اندر، افغانستان کے اندر مسلمان بھائیوں کو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بے دردی سے مروایا تھا۔ سننے میں آیا ہے، 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو میری آنکھوں سے گزری ہے، اس میں وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ جارج ڈبلیو بش ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ کرے بالکل صحیح ہو، کیونکہ اس بدبخت نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بے انتہا ظلم کیا ہے۔ بہرحال گزشتہ ظالموں کے واقعات پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، اسی طرح موجودہ زمانے کے ظالموں کو دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر، پڑھ کر، سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی ظلم کرے گا، نہتے لوگوں کو مارے گا، معصوم بچوں کو مارے گا، بوڑھے لوگوں کو مارے گا، عورتوں کو مارے گا، اور جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو مارے گا۔ اللہ اسی دنیا میں ایسے بدبخت لوگوں کو سزا دے دیتا ہے، اسی دنیا میں۔ ایرون شیرون اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 20 سال سے زیادہ عرصے سے مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بچوں کو، بے دردی سے مروایا تھا۔ سننے میں آیا ہے، 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو میری آنکھوں سے گزری ہے، اس میں وہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ جارج ڈبلیو بش ایک بہت ہی خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اللہ کرے بالکل صحیح ہو، کیونکہ اس بدبخت نے ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بے انتہا ظلم کیا ہے۔ بہرحال گزشتہ ظالموں کے واقعات پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر، اسی طرح موجودہ زمانے کے ظالموں کو دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر،
اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے کبھی پنگا نہیں لینا ہے، اللہ کے سامنے کبھی اپنی طاقت نہیں دکھانا ہے، ورنہ اللہ کب توڑ کر کے رکھ دے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آئیے ڈاکٹر مورس بکائل کی طرف۔ ڈاکٹر مورس بکائل بڑے خوش ہیں کہ فرعون کی لاش سب سے پہلے ہم نے دریافت کی ہے، اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ ہوتا یہ ہے جب کوئی آدمی کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے یا اس کا بچہ کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے تو وہ لوگوں کو فخر سے بیان کرتے ہیں، اپنا کارنامہ یا اپنے بچے کا کارنامہ لوگوں کے سامنے فخر سے بیان کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بکائل نے بھی یہی کام کیا، اتنا بڑا کام کر دیا، اس سے پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا، میری وجہ سے لوگوں کو معلوم ہوا کہ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے۔ تو اس نے لوگوں کے سامنے بتانا شروع کیا، ایک عربی دوست کے سامنے اپنے اس کارنامے کو بیان کیا۔ غالباً وہ شاہ فیصل تھے، ان کا علاج کرنے کے لیے گئے تھے۔ علاج کے دوران شاہ فیصل کو اس نے بتایا، انہوں نے بتایا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ تو شاہ فیصل نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نا 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے۔ کون سی آیت ہے؟ اللہ نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 92۔ اللہ نے کہا فرعون کے بارے میں، اے فرعون ہم تیرے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو پوری دنیا والوں کے لیے نشانی بن جائے، عبرت بن جائے، اور اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بکائل نے جب اس آیت کے بارے میں سنا تو انہوں نے کہا، ارے میں نے کون سا نیا کام کر دیا جو اتنا خوش ہو رہا ہوں؟ 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن میں بتا دیا، کون سا نیا کام کر دیا؟ چلو ایک کام کرتے ہیں، چلو ایک کام کرتا ہوں، اس کتاب کو پڑھ لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے 2 سال تک یا 2.5 سال تک عربی سیکھی۔ میرے بھائیوں 2 سال تک یا 2.5 سال تک انہوں نے عربی سیکھی، کس لیے؟ قرآن سیکھنے کے لیے۔ کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ جذبہ موجود ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میرے بھائیوں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ اپنے دین کو پھیلائے گا، اسلام کو پھیلائے گا، قرآن کے پیغامات کو عام کرے گا۔ ہم سے اور آپ سے اللہ خدمت لے رہا ہے تو یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے، ورنہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہا ہے۔ اللہ اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے میں، اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں، گھاس پھوس کے مکان میں، اینٹ کے مکان میں پھیلا کر رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ 2001 میں جب امریکہ کے اندر ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہاؤس پہ حملہ ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں پہ بے انتہا ظلم ہونا شروع ہوا۔ ایسا لگنے لگا کہ مسلمانوں کو، اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، لیکن اسی وقت سے یورپ کے اندر اسلام بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوا، اور الحمدللہ آج کی تازہ رپورٹ کے مطابق یورپ کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام بن چکا ہے، الحمدللہ۔ ٹونی بلیئر کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، برطانیہ کا پورو پردھان منتری، اس کی سالی مسلمان ہو چکی ہے، قرآن پڑھی، اسلام لائی۔ یہی تو ہونا چاہیے اور یہی سب کو کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ دنیا میں ہم 50 سال 60 سال 70 سال موج مستی کریں گے، عیش کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو سورگ میں جانا ہوگا یا نرک میں جانا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں سورگ میں جائیں گے کیسے، جنت میں جائیں گے کیسے؟ جب اللہ پر پکا ایمان ہوگا، اس کے رسولوں پہ پکا ایمان ہوگا، اس کے رسول کی
سنت کے مطابق اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تب سورگ ملے گی یا جنت ملے گی، ورنہ سیدھا نرک میں جانا ہوگا۔ ماشاءاللہ دنیا میں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں جو کافی سمجھدار بھی ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں، اور تحقیق کے بعد جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بقائل نے بھی یہی کام کیا۔ جب پورا قرآن پڑھ لیا تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت نے ان کی پوری زندگی بدل دی، کیونکہ قرآن انقلابی کتاب ہے، انقلاب پیدا کرتی ہے، دلوں کو گرمانے والی کتاب ہے، دلوں کو گرماتی ہے۔ اسی لیے ایک کینیڈین شہری یعنی کینیڈا کے رہنے والے ہیں، ایک ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، اور عیسائی دنیا کے بہت بڑے پادری بھی تھے، لیکن اب نہیں ہیں، الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ گیری ملر، آج آپ دیکھ لیجئے عیسائیوں کے چرچ جگہ جگہ موجود ہیں۔ آپ کے نوادہ کے اندر بھی ایک چرچ موجود ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے چرچ موجود ہیں۔ آپ ممبئی چلے جائیے، دادر میں ایک بہت بڑا چرچ ہے۔ اسی طرح بنگلور چلے جائیے، شیواجی نگر میں ایک بہت بڑا چرچ ہے عیسائیوں کا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی طرح جگہ جگہ ہاسپٹل کھول کر رکھے ہیں، جگہ جگہ اسکول کھول کر رکھے ہیں، کالج کھول کر رکھے ہیں، یونیورسٹیز کھول کر رکھے ہیں، فری میں تعلیم دے رہے ہیں، فری میں علاج چل رہا ہے، اور اپنے مذہب عیسائیت کو پھیلانے کے لیے وہ تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھیے اللہ کیسے اپنے پسندیدہ دین اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ گیری ملر نے اس نیت سے قرآن پڑھنا شروع کیا کہ قرآن میں غلطیاں نکالوں گا، پھر ان مسلمانوں کو جن کے پاس دین کی صحیح نالج نہیں ہے، صحیح جانکاری نہیں ہے، ان کو بیوقوف بنا کر، مورکھ بنا کر کے انہیں عیسائی بنا دوں گا۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82۔ آہا، گیری ملر جب اس آیت پہ پہنچے، ہم اور آپ قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ رمضان آیا تو ذرا سا کھول لیے، رمضان آیا تو ذرا سا دیکھ لیے، ذرا سا پڑھ لیے، اور جیسے ہی رمضان ختم اسے ایک اچھے سے جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیے۔ اسی طرح ذرا سا چوم لیے، ذرا سا سینے سے لگا لیے۔ اگر کوئی اپنا جرم قبول نہیں کر رہا ہے تو کہتے ہیں قرآن کی قسم کھا، وہ بھی کہتا ہے ہاں میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں۔ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، بہن کی شادی ہو رہی ہے، تو قرآن کے سائے سے گزار رہے ہیں کہ بلا آفت اور مصیبت سے یہ محفوظ رہے گی۔ اسی طرح کسی نے نئی دکان کھولی، قرآن کھانی کرا رہے ہیں، کسی نے نیا مکان بنوایا، قرآن کھانی کرا رہے ہیں، کسی کے یہاں میت ہو گئی، قرآن کھانی کرا رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھ پڑھ کر مردوں کو بخشوایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا انہی کاموں کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، کیونکہ قرآن انقلابی کتاب ہے، قرآن انسان کو انسانیت کا درس دینے والی کتاب ہے، اور قرآن امن و شانتی پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ دلوں کو گرماتی ہے، یہ اپنی طرف کھینچتا ہے جو سچے من سے اس کو پڑھتا ہے۔ لیکن دیکھیے، جتنا زیادہ ہم اور آپ قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں، اتنا ہی زیادہ دین اسلام اور اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بہرحال گیری ملر نے جب اس آیت کو پڑھا جس میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا
کہ تمہارے کٹر دشمن یہودی ہیں۔ تمہارے کٹر دشمن کون ہیں؟ یہودی ہیں اور مشرک ہیں، اور تمہارے دوست عیسائی ہیں، کیونکہ ان میں کچھ علماء اور درویش قسم کے لوگ ہیں۔ تو گیری ملر نے جب اس آیت کو پڑھا تو اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، ارے میں بھی تو ایک پادری ہوں، 1400 سال پہلے اللہ نے میرے بارے میں بتا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ گئے تھے شکار کرنے، خود شکار ہو گئے، اپنی غلطی تسلیم کر لی اور اسلام قبول کر لیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنی زبان سے پڑھ لیے اور اپنا نام گیری ملر سے عبد الاحد عمر رکھ لیے۔ پہلے پیس ٹی وی انگلش پہ ان کا پروگرام آتا تھا، اب شاید بند ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اور نہ جانے کتنے واقعات ہیں۔ اسی طرح یورپ کے اندر آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں آدمی نے اسلام قبول کر لیا، فلاں ڈائریکٹر نے اسلام قبول کر لیا، فلاں پروڈیوسر نے اسلام قبول کر لیا، فلاں ایکٹر نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے بھائیوں، تعجب کی بات تو یہ ہے، آج یورپ کے اندر یا دنیا کے کسی اور کونے میں لوگ قرآن پڑھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں لوگ قرآن چھوڑ کر گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ قرآن چھوڑ کر بدعقیدہ ہو رہے ہیں، لوگ قرآن چھوڑ کر بے دین ہو رہے ہیں، لوگ قرآن چھوڑ کر بدعمال ہو رہے ہیں، لوگ قرآن چھوڑ کر بد اخلاق ہو رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں ان علماء سو کا ہے، چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، افغانستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں کے علماء سو نے بھولی بھالی عوام کو، سیدھے سادھے لوگوں کو دھوکے میں رکھا ہے کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن سمجھنے کے لیے 18 قسم کے علوم کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے 17 قسم کے علوم کی ضرورت ہے، قرآن سمجھنے کے لیے 12 قسم کے علوم کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ڈاکٹر مورس بکائل یا گیری ملر اس چکر میں رہتے تو کبھی مسلمان نہ ہوتے۔ کیا ان کے پاس 12 قسم کے علوم تھے، 18 قسم کے علوم تھے، 17 قسم کے علوم تھے؟ یا آج یورپ کے اندر جو آئے دن لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے پاس 18 قسم کے علوم ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، بلکہ وہ قرآن پڑھ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس دھوکے سے نکلنے کی کوشش کیجئے۔ قرآن ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو جتنا جلدی آپ قبول کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ آج قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دینے کی وجہ سے ہماری جو حالت ہے، ہماری جو ذلت و رسوائی ہو رہی ہے، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک شاعر نے بہت زبردست ترجمانی کی ہے، میں چاہتا ہوں وہ اشعار آپ کو سنا دوں۔ اس شاعر نے کہا، بہار نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو، بہار نو تھے تم ماضی میں، اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے تم ماضی میں، اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ بس آج اڑتا دھواں تم ہو، تھے تم ماضی میں شعلہ بس آج اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی وہ کارواں تم ہو۔ میرے بھائیوں، اگر عزت کی زندگی چاہیے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہی ایمانی پاور، وہی ایمانی جذبہ پیدا ہو، وہی ایمان آپ کے اندر پیدا ہو جائے، وہی عزت ملے، وہی شان و شوکت ملے جو پہلے زمانے کے مسلمانوں کو حاصل تھی، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا پڑے گا، اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرنا پڑے گا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہوگا، قرآن سے محبت کرنا ہوگا، قرآن کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والا بننا ہوگا، تبھی آپ کو یہ سب کچھ مل سکتا ہے۔ ورنہ جیسے یہاں پٹائی ہو رہی ہے
وہاں بھی پٹائی ہوگی۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ نے قرآن کس مقصد کے لیے نازل کیا ہے اس مقصد کو جاننے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام کی سچی اور صاف ستھری تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔